نچلا دھڑ نہ ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو، تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے ہمیں کچھ ایسی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ہیں تو بڑی لیکن ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ان میں سے پورے جسم کے اندر ہماری کتنی نعمتیں ہیں، رب ذوالجلال صبح شام وہ چیزیں چل بھی رہی ہیں رب ذوالجلال کے فضل سے، لیکن رب ذوالجلال نے کبھی یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے تمہیں آنکھ دی تو تم پر احسان کیا، اے انسان میں نے تمہیں کان دیے تو تم پر احسان کیا، اے انسان میں نے تمہیں چلنے کے لیے قدم دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا اور دھڑکنے کے لیے دل دیا، میں نے تم پر احسان کیا۔ نہ بلکہ کسی بھی احسان پر رب ذوالجلال نے جب ہمیں کوئی نعمت دی اس پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب ذوالجلال فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ باقی ساری نعمتیں میری اپنی جگہ، لیکن اے لوگوں بھول نہ جانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ رب ذوالجلال نے مومنین پر احسان کیا ہے، رب ذوالجلال نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کی آپ کی ذات اقدس ہے، آپ تو رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ تو رہنے والے تھے ملائکہ کے درمیان، آپ تو رہنے والے تھے جنت میں، لیکن آپ نے ہم غریبوں میں آ کر ہم پر احسان کر دیا ہے۔ تو اتنا ناشکرا تو نہ بندہ بنے نا کہ باقی نعمتوں پر بندہ احسان کرتا ہو، بندہ یہ کہتا ہو کہ رب ذوالجلال کا یہ احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے آنکھ دی، اور یہ کبھی بھی در نہ بنے، یہ کبھی غیر شریک کام نہ بنے، اور بندہ اگر یہ کہتا ہو کہ رب ذوالجلال نے مجھے کان دیے ہیں اور کوئی بھی اس کو بتی نہ کہے، لیکن جب نعمت عظمیٰ کی باری آئے، نعمت عظمیٰ جو رب ذوالجلال نے جن کو اپنی منصب محبوبیت پر چنا ہو، جس نے کائنات میں جب سارے دلوں کو دیکھا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی دل کو نہ پایا، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں وہ ہستی کہ جس کو رب ذوالجلال نے محبوب بنایا ہے۔ تو جب وہ نعمت عظمیٰ ہم تک پہنچے، باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر روٹی کھائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو کبھی یہ بدعت نہ ہو، آنکھ دی کوئی بدعت نہ ہو، لیکن جب نعمت عظمیٰ ہمارے پاس آئے اور اگر ہم تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دیں، اور تھوڑا سا کیا، ہم تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ہم تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی حشر تک دھوم ڈالیں گے، اور کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے کام ہی ختم کر دیا اور قصہ ہی ختم کر دیا۔ فرمانے لگے یہ نہیں کہ صرف ربیع الاول شریف جب آئے تو تم کہنے لگ جاؤ حضور کی آمد مرحبا، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلہے گراتے جائیں گے، ہم تو حشر تک حضور کی نعت پڑھتے رہیں گے۔ اور پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر فرمایا غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، یعنی بے کسوں کو بتا دیجئے، غم زدوں کو بتا دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، کہ رب ذوالجلال کے محبوب کو یہاں مستی نہیں ہے بلکہ سب کائنات سے افضل، اور جن کے آنے سے سب اندھیرے دور ہو گئے، اندھیرے چھوٹ گئے، تو وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم تک تشریف لائیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ رب ذوالجلال کے محبوب کی صورت میں جو ہم تک نعمت پہنچی ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، تو رب ذوالجلال کے محبوب کی آمد کا ہم شکریہ بھی ادا کریں۔ اور شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ دیکھیں رب ذوالجلال نے باقی کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی چیز ملے تم مطلب ہے کہ سجدہ کرو، رب ذوالجلال کے لیے نماز پڑھو، لیکن جب رب ذوالجلال نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس رب ذوالجلال کی نعمت آئے، رب ذوالجلال کا فضل آئے، تو قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، کہ تم خوشیاں مناؤ۔ رب ذوالجلال نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَسْجُدُوا، تم نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ فَلْيَرْكَعُوا، تم رکوع کرو، تسبیحات پڑھو۔ رب ذوالجلال فرمایا، رب ذوالجلال نے کہ یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ تسبیحات، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر ہوتی ہیں،
یہ اور نعمتوں پر بھی ہوتی ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، تم نے یہاں پر خوشی منانی ہے۔ اور خوشی کیسے منانی ہے؟ خوشی کیسے منانی ہے؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ ہمارے دل آج بھی پر مسرت ہیں اور مسرت سے لبریز ہو چکے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ آ چکا ہے۔ تو جس نے قیامت تک ہم تک روشنیاں پہنچائی ہوں تو اس کا ذکر کبھی بھی بدعت نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر کبھی بھی خلاف شرع نہیں ہو سکتا، بلکہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل میں ہے ہی محبت، ان سے ہی دین ہے ہی ان سے محبت۔ اگر ان سے محبت نہ کی جائے، ان کے تذکرے نہ کیے جائیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ تو ہم سوچیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچا ہو، تو پھر جب رب ذوالجلال کے محبوب کے صدقے سے ہم تک سب کچھ پہنچا تو ہم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی کریں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے جو لایا ہوا دین ہے اس کا بھی ہم چرچا کریں۔ کیونکہ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک چیز پر موقوف ہیں۔ سب سے پہلے علم، پھر ہے ذہن، اور تیسرا ہے بندہ، چوتھا ہے ماحول، اور 5ویں چیز ہے نظام۔ غور سے سننا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو رب ذوالجلال کے محبوب نے ان میں سے سب سے پہلے تبدیلی کس بات میں کی؟ علم، ذہن، بندہ، ماحول اور نظام۔ رب ذوالجلال کے جب محبوب تشریف لائے تو پہلے نظام کو درست نہیں کیا، پہلے ماحول کو درست نہیں کیا، پہلے بندے کو درست نہیں کیا، پہلے ذہن کو درست نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے علم کو درست کیا کہ جو جاہلیت تھی جاہلیت کو دور کیا، لوگوں کو جاہلیت کے اندھیرے سے نکال کر ایک رب ذوالجلال کا علم عطا کیا اور فرمایا کہ اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کی ہی پیروی کرنی ہے، رب ذوالجلال کے احکام کی پیروی اور رب ذوالجلال کی ذات کی پرستش اور اسی کی عبادت۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے علم ہوگا اچھا تو ذہن اچھا، اگر ذہن اچھا تو بندہ اچھا، جب بندے اچھے تو پھر ماحول بھی اچھا، جب ماحول اچھا ہو جائے گا تو پھر نظام بھی اچھا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر رب ذوالجلال نے جو آپ کو سب سے پہلا یعنی جو چیز عطا کی وہ یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ جب لوگوں کو علم آئے گا تو ذہن اچھا ہوگا، ذہن اچھا ہوگا تو بندہ اچھا ہوگا۔ اگر ذہن ہی برا ہو، سب سے پہلے علم، اگر علم گندا ہو، علم درست نہ ہو تو بندے کا ذہن کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، اور اگر ذہن درست نہ ہو تو بندہ بھی درست نہیں۔ اور جب بندہ سراپے مطلب ہے کہ نجاست والے علم کے ساتھ لبریز ہو اور بالکل اندر اس کے نجاست بھری ہو تو باہر وہ کیسے پاکی بکھیر سکتا ہے؟ لہذا جب بندہ گندا ہوگا تو پھر ماحول بھی گندا، جب ماحول گندا تو پھر نظام گندا۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے سے ہمیں سب سے پہلے جو چیز حاصل ہوئی تو وہ رب ذوالجلال کی معرفت ہے۔ جب رب ذوالجلال کی معرفت حاصل ہوئی تو پھر رب ذوالجلال کے لحاظ سے ہمارے ذہن اچھے ہوئے، جب ذہن اچھے ہوئے تو بندے اچھے ہوئے، جب بندے اچھے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر ماحول اچھا ہوا، جب ماحول اچھا ہوا پھر نظام اچھا ہوا، جب نظام اچھا ہوا تو پھر اس نظام میں رہنے والے کسی کا نام تو سیدنا صدیق اکبر ہے، اور کسی کا نام فاروق اعظم ہے، اور کسی کا نام عثمان غنی ہے، اور کسی کا نام مولا کائنات ہے، کسی کا نام حمزہ ہے، کسی کا نام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ سارا کا سارا کس چیز پر موقوف ہے؟ فقط علم پر۔ تو لہٰذا اگر ہمارے پاس علم ہو، علم کی دولت حاصل ہو، تمہارے اذہان درست ہو جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ کہ میں انشاءاللہ اگلا جمعہ ٹرانسجینڈر جو بل پاس ہوا اس پر پڑھاؤں گا، لیکن چونکہ خبر یہ ملی ہے کہ الحمدللہ اس گندی لعنت سے ہم بچ چکے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل، اس کا شکر ہے کہ اس نے یہاں پر اپنا اچھا کردار ادا کیا کہ جس کے صدقے سے، جس کے ذریعے سے
ہم سے یہ گندگی جو ہے وہ ہٹا دی گئی، ورنہ یہ تو وہ مطلب ہے کہ کالک تھی ہمارے ماتھے پر، اس پاکستان پر، کہ رب ذوالجلال کے فرمان میں جس کو سب سے برا گناہ کہا گیا ہو، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کا خدشہ لاحق کیا ہو اور ظاہر کیا ہو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور علیہ السلام نے، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو خوف ہے، یعنی حضور علیہ السلام کو اور بھی امت پر خوف تھے، یعنی حضور علیہ السلام نے ان کا اظہار بھی کیا کہ میری امت کن کن گناہوں میں پڑ جائے گی، اور انہی گناہوں میں سے ایک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ایک اور بھی بڑا خوف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قوم لوط والا عمل کرنا شروع کر دے گی۔ تو یہ پہلے بھی اس کے اندر پایا جاتا تھا قوم میں، لیکن رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ جو قانون پاس ہوا جن سیکولر لوگوں کے ہاتھوں سے، تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے سے اس کو خراب کر دیا گیا، اس کو مسترد کر دیا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے حوالے سے، حضور کی آمد کے حوالے سے، کہ حضور علیہ السلام نے آ کر ہم تک پہنچایا کیا ہے، اور ہم پر کیسے لازم ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں، تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی آمد کا ہی صدقہ ہے۔ سب سے بڑا صدقہ حضور علیہ السلام کی آمد کا اس وقت میں کہ یہ ایک اور گمراہی ہم سے دور ہو گئی ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے آ کر ہر قسم کی گمراہیوں کو، ہر قسم کے اندھیروں کو اجالوں کے اندر تبدیل کر دیا، تو یہ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والے مہینے کا ہی صدقہ ہے کہ اس ناجائز قانون کو، کہ جس پر نہ تو شریعت مانتی ہو اور نہ ہی ہمارا آئین پاکستان جس کی تصدیق کرتا ہو، تو اس کے اندر جو غلط شکیں تھیں، جس کی بنا پر ایک مرد کی مرد سے شادی، ایک عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی تھی، تو رب ذوالجلال کے فضل سے ہم اس سے بچ چکے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کے محبوب کی آمد والے مہینہ کا صدقہ ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے، تو جب ہم دین کو حاصل کریں گے، اگر ہم دین سے دستبردار ہو گئے، تو پھر ہمارا ذہن اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی غلطی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے پہلے دین نہیں پڑھا تھا۔ آج یہ اسمبلیوں میں جو سیکولر لوگ بیٹھے ہیں، جو باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں، کلمہ توحید پڑھنا ہو تو کلمہ توحید نہیں آتا، قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہر بچے کو یاد ہو، سورہ فاتحہ، وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں تو ڈگمگاتے ہیں، کلمہ صحیح نہیں پڑھا جاتا، درود صحیح نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہ اگر باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کے پاس علم اچھا نہیں ہے۔ اگر دین کا علم ہوتا تو ذہن اچھے ہوتے، جب ذہن اچھا ہوتا تو پھر بندہ اچھا ہوتا۔ تو صاف ظاہر ہے جب بندہ گندا ہو تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ اندر جو دماغ کے اندر جو بھرا ہوا ہے نا، وہ صحیح علم کبھی نہیں ہو سکتا، وہ صحیح علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا دین کا ہی علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب دین کا علم ہم حاصل کریں گے تو پھر ہمارے ذہن اچھے ہوں گے۔ جب دین کا علم ہمارے پاس ہوگا تو کیا کبھی ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جس محبوب کے صدقے سے ہم تک سب کچھ پہنچا ہو تو اس کا میلاد منانا بدعت ہے؟ جب بندہ درست ہو تو کیا اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جس محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری ماؤں کو عزت ملی، ہماری بیٹیوں کو عزت ملی، کہ جس زمانے میں بازاروں میں اپنی ماؤں کو نیلام کر دیا جاتا اور جس زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، تو آج ہمارے ماؤں کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے جو فرمایا تھا، رب ذوالجلال کے محبوب نے، کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے جنت ہے، تو یہ کیا وہ ماں نہیں ہے کہ جس کو بازار کے اندر نیلام کیا جاتا؟ تو اتنی عظمت، جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا، تو یہ ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو اور ہماری پوری نسلوں کو جو عزتیں حاصل ہوئی ہیں، جو رفعتیں حاصل ہوئی ہیں، اور ہمیں بہترین امت جو کہا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہ ہے نا کہ حضور علیہ السلام کا صدقہ، حضور کے صدقے سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے گناہ پہلی امتوں سے کم نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال بطور عبرت ہم تک عذاب پہنچاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر کبھی اس امت مسلمہ کو عذاب نہیں دیا گیا۔ کسی ایک خطے کی طرف عذاب آتا ہے تاکہ شاید لوگ اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ عبرت پکڑ جائیں۔ رب ذوالجلال کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے لعلہم تتفکرون، لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم غور و فکر کرو، شاید کہ تمہیں شعور آ جائے۔
تو یہ اس وجہ سے آتا ہے، لیکن مجموعی طور پر سب کو عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ رب ذوالجلال کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہاری امت کو عذاب دے دے اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں۔ تو موجودگی کیسے ہوتی ہے؟ اب ایک تو بات یہ ہے کہ حضور کے صدقے سے ہی ہم بچے ہوئے ہیں، ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارے کبھی بھی دروازے پر یہ نہیں لکھا جاتا کہ یہ بندہ رب ذوالجلال کا نافرمان ہے، کبھی بھی ہمارے ماتھے پر نہیں لکھا جاتا کہ رب ذوالجلال کا نافرمان ہے، اور کبھی بھی ہمارے شکلیں بندر جیسی نہیں ہوئی، ہماری شکلیں چوہوں جیسی نہیں ہوئی۔ یہ محبوب کی آمد کا صدقہ ہے نا، محبوب کا صدقہ ہے۔ اور لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں تمہاری امت کو عذاب نہیں دوں گا کہ جب آپ ان میں موجود ہوں۔ تو آج بھی اگر ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، آج بھی اگر ہمارے دروازوں پر ہمیں نافرمان نہیں لکھا جاتا، اور آج بھی اگر ہماری شکلیں بندروں جیسے نہیں بنتی، اور آج بھی اگر مجموعی طور پر پوری امت کو الٹا نہیں کیا جاتا، تو ثابت یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام موجود ہیں، جو اتنے سال پہلے تشریف لائے تھے۔ اور پھر چونکہ ایک وقت کے لیے، چونکہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو بھی انسان ہی بنایا ہے، انسان ہی ہیں انبیاء، بے مثل بشر بھی ہیں اور بے مثل نور بھی ہیں، لیکن ان کو بھی اجل آنی ہے۔ میرے امام احمد امام اہل سنت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آنی ہے کہ فقط آنی ہے، یعنی یہ سمجھے، ایک ہے آنا، آنی ہے، اور دوسرا ہے کہ آنی، ایک آن، ایک لحظہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے کہ فقط آنی ہے، ایک لحظہ کے لیے آنی ہے، تو اس کے بعد پھر وہی زندگی، وہی تصرفات۔ تو آج اگر کوئی بندہ یہ کنسیپٹ دے رہا ہو کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ حضور ہمیں دیکھتے نہیں، معاذ اللہ حضور ہمارا درود و سلام سنتے نہیں، تو اسے کہو کہ چپ کر، کہ جس کے صدقے سے تمہیں آج عزتیں ملی، جس کے صدقے سے آج تمہیں آسمان سے الٹا کر کے پٹخا نہیں گیا، اور جس کے صدقے سے تمہاری شکلیں نہیں بگڑی، تو رب ذوالجلال تو فرماتا ہے کہ اے محبوب تمہاری امت کو عذاب نہیں دیا جائے گا کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو اگر تمہیں عذاب نہیں ہو رہا تو پتہ چلا کہ حضور موجود ہیں، اگر موجود نہ ہوتے تو تمہارا کب کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، جب ہم صحیح طریقے سے اس دین کو سمجھیں گے تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئے گا، ہماری سوچ بھی نہیں وہاں تک جائے گی، بلکہ ہمارا گوشہ گوشہ، ہمارا جسم کا ہر ٹکڑا اور ہمارا گلی محلہ اور ہر جگہ پر صرف اور صرف کیا ہوگا؟ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، کہیں پر بھی بدعت اور شرک کے فتوے نہیں لگائے جائیں گے۔ ثابت یہ ہوا کہ جب دین درست ہوگا، حالانکہ دین تو درست ہے، سارا کا سارا دین درست ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا مولانا روم علیہ رحمہ کا ایک شعر، جس میں انہوں نے وضاحت کی، فرمانے لگے کہ آسمان سے اگر رحمت کی بارش برستی ہے تو وہ ایک باغ کے اندر بھی برستی ہے اور ایک روڑی کے اندر بھی برستی ہے، کوڑے پر بھی برستی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ رحمت کی بارش ہے، باغ کے اندر اگے، باغ کے اندر گرے تو وہاں سے خوبصورت پھول نکلتے ہیں، اور لیکن اگر وہ روڑی پر نکلے، روڑی پر اترے بارش یا پھر کوڑے پر اترے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے بدبو آتی ہے۔ تو دین حق ہے، دین وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، حضور کا فرمان بھی وہی ہے، لیکن رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن پاک کو پڑھ کر گمراہ بھی بہت ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت یافتہ بھی بہت ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا کوئی بندہ اگر ہاتھ میں قرآن لے کر تمہارے سامنے آ جائے اور کہے کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ تم مان جاؤ، لیکن یہ مان جانا کہ قرآن سچا ہے، تم جھوٹے ہو۔ اگر حضور کے لحاظ سے حضور کی شفاعت کا وہ منکر ہو اور دلیل میں قرآن پاک کی آیت دیتا ہو تو پھر تمہیں سمجھ جانا چاہیے
کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں مقام محمود عطا فرما دیا جائے گا، محبوب تم شفاعت کرو گے۔ اگر وہ کوئی آیت لے کر آ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ قرآن سچا ہے لیکن پڑھنے والا جھوٹا ہے۔ لہذا قرآن پاک اور دین حضور کے فرامین یہ سچے ہیں، اور 14 صدیوں سے لے کر آج تک ہمارے علماء اس کو لکھتے بھی آ رہے ہیں، اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ لوگ بھی ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر قرآن پاک کا بھی خطرہ ہے۔ اب یہ بھی بات ہو سکتی ہے، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا خطرہ؟ قرآن تو ایک رحمت ہے، قرآن پاک تو آیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت بن کر، تو یہ قرآن پاک کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا خطرہ ایسے ہے کہ اس کو کچھ منافق بھی پڑھ جائیں گے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، اے منکر عجب کھانے غر آنے والے، کہ پڑھیں گے قرآن لیکن بتائیں گے کچھ اور۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے فرامین سے، باقی اسلاف کے فرامین سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا سچا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تم دیکھو کہ دین سچا کہاں ہے۔ 14 صدیوں کا مطالعہ سارے بندے نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم حق والوں کی نشانی بھی ہوتی ہے، حق والوں کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حق والا ہے۔ تو لہذا کبھی بھی کسی غیر کی طرف اپنے آپ کو مائل نہ کریں، بلکہ اسی کی طرف مائل ہوں جو حضور کی محبت کا درس دیتا ہو، حضور علیہ السلام کے اصحاب کی محبت کا درس دیتا ہو، حضور کی اہل بیت کی محبت کا درس دیتا ہو، اور پھر دین کے لحاظ سے، دین پر عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے درس دیتا ہو، اور جو دین سے بغاوت سکھائے، جو کہے کہ دین کو چھوڑ دو ہماری مانو، جو کہے کہ تم صرف اور صرف یہ اوصاف پڑھ لو اور پھر کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا، بلکہ سچا وہی ہوگا جو قرآن پاک پر خود بھی عمل کرے، قرآن پاک خود بھی پڑھتا ہو، حضور کے دین پر بھی عمل پیرا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، اور پھر تمہیں بھی نماز کا درس دیتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو لیکن ساتھ ساتھ حضور کی محبت کا بھی درس دیتا ہو، اور یہ بھی بتاتا ہو کہ حضور کی محبت سے ہی سارا دین کا بیڑا پار ہے۔ اگر حضور کی محبت نہ ہو، سینے کے اندر حضور کا بغض ہو، تو جس سینے میں حضور کا بغض ہو تو اس میں حضور کا لایا ہوا دین کیسے سلامت ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منائیں، لیکن ساتھ ساتھ جو حضور علیہ السلام کی ولادت کا مقصد تھا، یعنی رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بے بسوں کے لیے رحمت، بے کسوں کے لیے رحمت، اور بے سہاروں کے لیے سہارا، اور بے رحمت والوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو یہ بھی بیان کیا کرو کہ حضور رحمت ہیں، یہ بھی بیان کرو کہ حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، اور یہ بھی سنا کرو کہ حضور علیہ السلام کی ہی محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں اگر ہم کوئی کام کریں، اور کام بھی وہ ہو کہ جو شریعت سے ٹکرائے نہ، کیونکہ محبت وہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہو۔ اب محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم محبت کا دعویٰ کرو لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تم کچھ ایسے کام کرنا شروع کر دو کہ جو حضور علیہ السلام کی محبت کے منافی ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، حضور علیہ السلام کی نام پر دیگیں بھی پکانی ہے، حضور کی آمد کے صدقے سے غریبوں کو بھی کھلانا ہے، اور حضور کا تذکرہ بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور کی جو تعلیم ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ حضور کی اگر تعلیم ہو، فرمائیں کہ تم نے مطلب ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے، اور میرے اصحاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور میری اہل بیت کا جب ذکر کرو تو زبان سے کبھی بھی نازیبا الفاظ نہ نکالنا، تو اگر ہم اس تعلیم پر بھی عمل نہ کریں، احمد مصطفیٰ کا نعرہ سب لگائیں گے نا، سب لگاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حضور کی جو تعلیم ہے اس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہذا ہم آخر میں ایک مل کر یعنی اعلیٰ حضرت کے 2-3 اشعار پڑھیں گے، اور اس کا صدقہ رب ذوالجلال ہم سب کا انشاءاللہ قیامت والے دن بیڑا پار کرے گا۔ تو سب مل کر پڑھیں، سب سے اولا و اعلیٰ بھی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ، یعنی حضور علیہ السلام سے پہلے بھی دین تھے، دین کی مشعلیں تھیں، لیکن حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، فرماتے کہ اے رضا جو بے سہارا لوگ ہیں، غم زدہ لوگ ہیں، ان کو یہ خوشخبری سناؤ، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ہم بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال حضور کی آمد والے مہینے کے صدقے سے رب ذوالجلال ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، رب ذوالجلال ہمارے مرحوم کی درجات کو بلند فرمائے، اور خصوص بالخصوص آپ سب کے لیے میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، یہ ضروری ہے کہ محافل میلاد منائیں، کیونکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے تو اس گھر کے اندر رحمتوں کے فرشتے طواف کرتے ہیں، اور رحمتوں کے فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں، اور پھر اس گھر سے جو قحط ہوتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اور جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ لہذا محبوب کی آمد کا ذکر، اس سے بڑا ہمارے لیے جواز کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے ذکر میں رب ذوالجلال نے پورا قرآن اتار دیا۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، یعنی وہ تو وہ مصطفیٰ ہیں کہ جن کی شان میں پورا قرآن ہی بلکہ رب ذوالجلال خود محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا ہے، تو اگر حضور علیہ السلام کی تعریف میں، حضور علیہ السلام کی ثنا میں، حضور علیہ السلام کی مدح میں اگر ایک محفل رکھ لیں تو اس میں کیا بدعت ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اس کو بدعت کہنا شروع کر دیں، ہم کہنا شروع کر دیں کہ خلاف شریعت ہے، تو پھر سمجھ لو کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے جو کہنے والے ہیں، کیونکہ پھر یہ فتوے تو بڑوں پر جائیں گے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہو، صحابہ کرام نے تذکرہ کیا، اور انشاءاللہ بالتفصیل جو کچھ اعتراضات ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور ان کے جوابات انشاءاللہ عز و جل اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور حضور کی آمد والے مہینے کے صدقے سے اور 12 ربیع الشریف کے صدقے سے ہمارے اندر جتنے بھی اندھیرے ہیں دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، رب ذوالجلال سب اندھیروں کو ہم سے دور فرما کر ہم